سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارے دل بے حد عزیز ہے، اور تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہاری ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اپنے پیارے اللہ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو اس کے سامنے پلائی جاتی ہے۔ تو جان لو کہ اگر درد رات بھر سوئی نہیں دیتا تو وہ منتظر ہے، تمہارا ابھی بھی سے انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پڑا مقدر پر باری ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، تو اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہے، تبھی تو وہ تڑپا کر تمہیں خود کے قریب کر رہا ہے، اور تم نہیں جانتی کہ نہ جانے دعا مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہاری معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ سنیے، حالات کیسی بھی ہو، دعا مانگتے رہے، خیر مانگتے رہی، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دعا مانگنا اور پھر اس دعا کا جواب فوراً سے نہ آنا بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ جب آپ طویل عرصے تک ایک ہی دعا دہراتے ہیں لیکن اس دعا کے جواب کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آپ کے صبر کا امتحان، آپ کی توکل کا امتحان۔ اور جو اس امتحان میں صبر اور یقین سے کام لیتا ہے نا، اس کی دعائیں قبول کی درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور اسے وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی واقف ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو نا، وہ رب جانتا ہے جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، اسی لیے وہ بہترین لکاری ہے۔ اپنے زندگی کو تشکر سے جوڑ کر دعا مانگے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ بے فکر رہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا صبر انتظار رہے گا نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنے آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ اتنے دور آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر چپ ہو جاتے ہو،
اللہ جانتا ہے تم صبر کرتے تک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا، اور سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، اللہ تمہیں ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ وہ واقف ہے تمہاری ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے، وہ بدل دے گا تقدیریں۔ تم بس تھوڑا سا اور صبر کرو، جو چیز تمہاری بس سے باہر ہو گئی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ معجزے تب ہوتی ہے جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائش بکثرت وارد ہوتی ہے، اور درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ نہیں آتا، اور حفاظت الہی شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ بلیات بلائی جب اترتی ہے تو گھروں کا رخ کرتی ہے، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پہ آتی ہے تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس کے گھر بلاؤ کو نہیں آنے دیتی، بلکہ ان کے پڑوسیوں کے گھر سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسے؟ جو زکریا علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں چھوڑا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے زکریا علیہ السلام کو آخری عمر کی حصے میں اولاد سے نوازا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ کچھ فیصلے بڑے سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ان کے لیے دل کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دل جب قربان ہوتا ہے نا تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کی ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ آپ کو رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ جب روتے ہیں نا اور کہتے ہیں اللہ بس آپ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے محبت، رحمت، شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے، آپ جان بھی نہیں پاتے آپ کو کیا مل جاتا ہے۔ جب تمہاری مشکل حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ کبھی کبھی ہم صبر کی جس مقام پہ ہوتی ہے وہاں پر بہت کچھ برداشت کر کے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کی رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ دعا معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو گوارا نہیں۔ تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے اللہ لا حاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔